بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح سویرے کا کام شروع کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میرے امت کے لیے اس کے سویرے کے کام میں برکت عطا فرما، آمین، جزاک اللہ خیر۔ حدیث مبارک۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندے وہ ہیں جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اللہ جل کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال کسی مسلمان کو خوشی فراہم کرنا، یا اس کی کوئی تکلیف دور کرنے، یا اس کے بھوک مٹانا۔ آزمائش پر انعام۔ یہ جتنی آزمائش آئی ہوئی ہے نا، ان میں اللہ کی مصلحت چھپی ہے، جو بھی تمہیں نظر نہیں آئے گی تمہیں، مگر یقین کرو اس کا انعام تمہیں بہت بہترین بن کر ملے گا، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، تم رات دن گناہ کرتے اور تمام گناہوں کو معاف کرواتے ہو، لہٰذا مجھ سے بخشش کی طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا، قبولیت کا یقین رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالات میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، بس اس نے کن کہنا اور تقدیر بدل جانی ہے۔ صبر۔ مل گیا تمہیں تمہاری دعاؤں کا جواب، بس تھوڑا صبر اور دعا۔ اگر قسمت کا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی دعاؤں کا حق نہیں دیتا۔ اللہ تمہاری دعاؤں پر کن کب فرماتا ہے جب تم اس پر، جب قبولیت کا وقت آتا ہے اور خدا کی مرضی تمہارے حق میں ہوتی ہے، یا پھر جب نصیب میں لکھا تمہیں ملنا ہوتا ہے تو خدا فرماتا ہے کن فیکن ہو جا، اور پھر ہو جاتا ہے، اور اس لمحہ میں آسمان، ستارے، چاند، سورج، وقت، قسمت، ہوائیں، بادل اور بارشیں، کشش قدرت، کائنات کی سازشیں، اور شاید دنیا کا ہر ایک ذرہ ذرہ مل کر تمہاری منزل تک تمہیں کھینچ لاتی ہے، خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ ہو کر رہتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ غلط فہمی۔ ایک چھوٹا بچہ اپنے دونوں ہاتھ میں ایک ایک سیب لیے کھڑا تھا۔ اس کے والد نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا ایک سیب مجھے دے دو۔ اتنا سنتے ہی بچے نے ایک سیب کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیا۔ اس سے پہلے کہ اس کے والد اس سے کچھ کہہ پاتے، اس بچے نے دوسرے سیب کو اپنے دانت سے کاٹ لیا۔ اپنے بیٹے کی اس حرکت پر والد دھک سے رہ گئے اور ان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ تبھی بیٹے نے اپنے ننھے ہاتھوں کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ابو یہ لے لے، یہ والی زیادہ میٹھا ہے۔ ہم کبھی کبھی پوری بات اور معلومات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبیت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ حضرت علی کا فرمان ہے، گناہوں کا بوجھ ہلکا کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر کاندھے پر رکھ دیے جاتے ہیں، جب وہ رکوع اور سجدے میں جاتا ہے تو وہ گناہ گرتے رہتا ہے۔ بانو کشیدہ کہتی ہے، اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے ناخوش ہے تو اسے آزاد کر دے اور اسے ڈھونڈنے دے، آپ سے بہتر۔ یقین کریں، محبت ٹھکرانے والے کی طرح محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ کتنے خوبصورت ہوا کرتے تھے بچپن کے وہ دن، جب صرف انگلیوں کو ملانے سے دوستی پھر سے پکی ہو جاتی تھی۔ یہ عجیب کھیل ہے عشق کا، میں نے دیکھا ہے یہ معجزہ، وہ جو لفظوں میں گمان میں تھی وہ تیری زبان پر آ گئے۔ میری عمر سے نہ سمٹ سکا، میرے دل میں اتنے سوال تھے، تیرے پاس جتنے جواب تھے تیرے ایک نگاہ میں آ گئے۔ جو لوگ دوسرے کو اپنے فائدہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک دن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا مقفات عمل ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ صبر شروع میں بہت مشکل لگتا ہے، کیونکہ ہم ان چیزوں سے آزمائے جانے کے عادی نہیں ہوتے جن سے ہمیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تب ایسا لگتا ہے جیسے دعا بے بس ہو گئی، لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے ویسے چیزیں بدلنے لگتی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ مختلف حالات بھی ہمارے حق میں ہونے لگتے اور دعاؤں بھی ایک دم قبول ہونے لگتی ہے۔ تب سمجھ آتی ہے کہ صبر تو بس اس راستے کا ایک حصہ تھا
جو ہمیں ہماری پسندیدہ منزل تک واپس لے آتی، جو ہمیں اجر کما تو سکتے ہیں لیکن اسے اجر کو ملنے کا وقت صرف اللہ ہی طے کرتا ہے۔ صبر صرف امتحان ہوتا ہے، ایسا امتحان جس کے بعد سب کچھ آپ کو ویسے ہی واپس لوٹا دیا جاتا ہے جیسے آپ سے لیا گیا تھا۔ تو آپ اللہ کے لیے پر صبر کر لیں، اللہ آپ کو دینے پر راضی ہو جائے گا۔ آمین ثم آمین۔ جب اللہ آپ کو نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے، اس کی تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہماری مانگی ہوئی کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہے، یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو؟ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہ چھین نہ لے۔ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو بھی نہیں مل سکتا۔ جو بھلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی۔ جو معجزہ اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے وہ معجزہ ہو کر ہی رہے گی، کوئی بھی اسے ہونے کو نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ کے۔ جس پر اللہ نے ہمارے لیے پہاڑ بٹھا رکھا ہے اس نے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی بھی نہیں۔ عبادت سے جنت ملتی ہے جبکہ طرف سے اللہ ملتا ہے۔ عبادت تو پروٹوکول کی طرح ہوتی ہے کہ تو ہی بادشاہ، ہم تیرے سامنے ہی جھکتے، ہم تیری ہی عبادت کرتے۔ عبادت فرشتہ بنا سکتی ہے لیکن درد انسان بناتا ہے، تبھی اس نے فرشتوں سے افضل انسان کا درجہ رکھا ہے، کیونکہ عبادت اتنی مشکل نہیں جتنی طرف برداشت کرنا، اور طرف تبھی دل میں پیدا ہوتی ہے جب دل میں احساس ہوتا ہے، اور دوسرے کا احساس، دوسرے کی تکلیف کا احساس، اپنا درد جانوروں بھی محسوس کر لیتا ہے۔ اس نے خود کو ہمارے ارد گرد لوگوں میں چھپا رکھا ہے، اور وہ رب راضی تبھی ہوتا ہے جب ہم کسی کے غم کو سمیٹ لیتے ہیں، کسی کے عیبوں پر پردہ رکھ لیتے ہیں، کسی بے بسی کو ڈھانپ لیتے ہیں، بس تب پھر وہ بھی ہمیں ڈھانپ لیتا ہے، ساری دنیا سے دور اپنے اندر چھپا لیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ہمیں زندگی میں ایسے لوگ کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ دعا اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ انسان کو دعا مانگنا کبھی نہیں سکھاتا۔ سلطنت کے سلطان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، منہ بولتے قرآن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مانا کہ مومنوں کی پہچان ہے پر کلموں کی پہچان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اور آخرت پر تیرا ایمان کامل ہوتا تو یقین پھر تو آخرت کی باقی رہنے والی نعمتوں کے عوض دنیا کی فنا ہونے والی نعمتوں کا اختیار نہ کرتا، اور اعلی درجے کی چیزوں کو چھوڑ کر کم تر اور نقمی چیزوں کو نہ خریدتا۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھ ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔